ومقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى آخر يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الرحمن في كتابه الفرقان فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة فقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. آمنت بالله صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین گرامی قدر، بزرگان محترم، عزاداران سید الشہداء، پردے میں رہ کر سننے والی میری ماں و بہنوں، بارگاہ خدا بندی میں حمد و ثنا اور اس کے حبیب محمد مصطفیٰ شفیع المذنبین رحمت للعالمین جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقتك يا محمد. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک مخفی خزانہ تھا. فأحببت أن أعرف، تو پھر میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقتك يا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اپنی معرفت کا ذریعہ آپ کو بنایا اور ہم نے آپ کو خلق کیا. اس پاک اور عظیم ہستی کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کے تحائف اور ان کی آل اطہر جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کی تفسیر بنا کر ہم لوگوں کے درمیان رشد و ہدایت کو پھیلانے کے لیے، رشد و ہدایت پر آنے والی سختیوں میں امتحان دینے کے لیے اس بحر ظلمت کے اندر نور بنا کر خلق کی گئی. ان پاک ہستیوں کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کے تحائف پیشنے کے بعد کیونکہ آج یہ وہ وقت ہے جب کہ آپ شب سے لے کر اب تک عزاداری سید الشہداء میں سرگرداں ہیں. ابھی تک آپ لوگ
سید مظلوم کا پرسہ جناب سیدہ کی بارگاہ میں، جناب امام زمانہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے آپ کی تکلیفات کو آپ کے اس غم منانے کے انداز کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک مشہور آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی شرف حاصل کی۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں مختصر سی معروضات آپ کے سامنے پیش کروں گا اور مسائل کے چند جملے پیش کرنے کے بعد انشاءاللہ اپنی اگلے قدامین سے بیٹھوں گا۔ بہرحال جو معروضات آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہیں وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ہم سب کو مخاطب کرتے ہوئے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، عزیزان محترم، لا یہ جو لام کے زبر کے ساتھ الف کے بغیر لام پہ زبر جب آ جاتا ہے تو اسے گرامر کی لینگویج میں لام تاکید کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تاکیداً آپ لوگوں کو متنبہ کر رہا ہے، ہم سب کو متنبہ کر رہا ہے کس چیز کی طرف؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، بتحقیق لازماً لَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ تو آزمائش یہ کا ہم سب کے اوپر لازم ہو چکی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ابتلا آزمائش آپ لوگوں کے اوپر آنا لازمی ہو چکی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے کن کن چیزوں سے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے تمہیں آزمائیں گے، خوف دلا کر تمہیں آزمائیں گے، والجوع، اور بھوک دے کر تمہیں آزمائیں گے، ونقص من الاموال، اور تمہارے اموال کے اندر نقصان دے کر تمہیں آزمائیں گے، والانفس، اور تمہارے نفسوں کے اندر یعنی تمہاری ذات کے اندر بھی تمہیں آزمائیں گے، والثمرات، اور تمہارے ثمرات، انسان کا ثمرہ کون ہوتا ہے؟ انسان کا ثمرہ اس کا بچہ ہوتا ہے، تمہارے بچوں سے کے ذریعے سے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ پر ارشاد ہوتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری دولت اور تمہارے جو بال بچے ہیں یہ فتنہ ہیں۔ فتنہ یعنی آزمائش۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان 5 چیزوں سے آزمائے گا۔ یہ آزمائش آنا اٹل ہے، یعنی اس آزمائش سے کوئی بھی فرد بشر جو ہے بچ نہیں سکتا۔ آزمائش کو اوم ایت کو اتنی لازم سوگی۔ البتہ آیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان 5 چیزوں کے ذریعے سے ہر ایک انسان کو آزمائے گا، یا ان 5 چیزوں میں سے کسی بھی ایک کے ذریعے سے آزمائے گا؟ تو مفسرین اس ایک اصل میں ہوئے بنی نوع انسانی تاریخ، اس تاریخ کے اندر، بنی نوع انسان کی تاریخ کے اندر
کوئی بھی ایسا انسان نہیں ملتا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 5 کی 5 آزمائشوں کے اندر ڈالا ہو. یعنی ایک ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے خوف بھی دلایا ہو, اسے بھوک بھی دلائی ہو, اس سے جو ہے اس کا مال بھی چھین لیا ہو, اس سے اس کے نفس کے اوپر بھی امتحان لیا ہو, اور اس سے اس کی اولاد بھی چھین لی ہو. پوری تاریخ انسانیت کے اندر آپ کو کوئی بھی انسان ایسا نہیں ملے گا جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 5 چیزوں کے ذریعے سے امتحان لیا ہو, سوائے 2 انسانوں کے. ایک انسان کون ہے؟ وہ نبی یہ مکرم ہے جس کا تذکرہ آپ لوگوں نے بارہا اس ماہ میں جو ہے آپ لوگوں نے سن لیا, یعنی ابراہیم خلیل اللہ کی ذات اقدس. ابراہیم خلیل اللہ کی ذات اقدس وہ ہستی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 5 امتحانات سے گزارنے کے بعد ایک درجہ عطا فرمایا. وہ درجہ کیا تھا؟ انی جاعلک للناس اماما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو امتحانات کی بھٹی میں ڈال کر جب آزمایا اور ابراہیم خلیل اللہ اپنے تمام آزمائشوں کے اندر کامیاب ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما, کہ اے ابراہیم علیہ السلام تم نے تمام آزمائشوں کے اندر کامیابی حاصل کر لی, اس لیے ہم نے تمہیں انعام کے طور پر جاعلک للناس اماما, ہم نے بنی نوع انسانیت کے لیے تمہیں امام چن لیا. وہ آزمائشیں کیا تھی؟ خوف. سب سے پہلی آزمائش خوف. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو نمرودیوں کو یہ خبر ہو چکی تھی کہ ایک نبی آنے والا ہے جو تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا. نمرودیوں نے کیا کیا؟ جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہر بچے کو ذبح کر دیا جاتا تھا, نمرود بھی اپنے حکومت کے ڈھانے کے خوف سے یہی کرنے لگا. اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے آپ کی پیدائش کے بعد آپ کو گھر پہ نہیں رکھا بلکہ غار میں چھپا کے رکھا. خوف کے عالم میں جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش ہوئی. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا. ابراہیم کی پرورش میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی. اور دنیا نے دیکھا کہ ابراہیم جو اتنی مشکلات کے اندر پرورش پا رہا ہے وہ نمرودی حکومت کو ڈھانے کا سب سے بڑا سبب بن گیا. کمزور تھے لیکن امتحان دینے کے لیے تیار تھے. دوسرا امتحان کیا تھا؟ والجوع. تمہیں بھوک دے کر ہم
پڑ گیا تو سمجھ لینا کہ اللہ کی آزمائش آ چکی ہے تمہارے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو کئی دن تک جو ہے ماں کا دودھ میسر نہیں ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ تاریخی کتابیں لکھتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام تک ان کی ماں جب نہیں پہنچ سکی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے انگوٹھے مبارک میں دودھ جاری کر دیا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تیسرا امتحان، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہم تمہارے مال کے اندر نقصان دلا کر تمہیں آزمائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے بارے میں تاریخ لکھتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے پاس 12,000 سے بھی زیادہ ریوڑ تھا۔ یعنی مال و دولت کی فراوانی تھی حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے پاس۔ اور حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام یہ نہیں کہ مال کی فراوانی ہونے کی وجہ سے جو ہے اللہ کو بھول بیٹھے۔ کل استاد محترم نے آپ لوگوں کو بتایا کہ انسان کی خصلت یہ ہے کہ جب اس کے پاس فراوانی نعمت ہوتی ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے۔ جب تنگدستی اور ابتلا آ جاتی ہے تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ جو فطرت انسانی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ لوگوں کو توحید کی یاد دلائی تو اسی بات سے یاد ہے جو گزشتہ سال میں آپ لوگوں کو یہاں پر بتایا۔ وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب وہ کشتیوں میں سوار ہو جاتے ہیں اور کشتی کسی طوفان سے آشنا ہو جاتی ہے، کسی طوفان سے بہرور ہو جاتی ہے، اور جب انہیں کوئی بھاگنے کا موقع نہیں ملتا، ابتلا اور آزمائش کے اندر جب تکلیفات کے اندر آتے ہیں تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ دین کے بڑے مخلص ہو کر اللہ کو پکارنے لگتے۔ یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ فطرت انسانی کے اندر یہ پیوست کر دیا گیا ہے کہ توحید الہی آپ کے اندر موجود، جو کہ ابتلا اور آزمائش کے وقت ظاہر ہونے لگتا ہے۔ جب ہمارے اوپر بیماری آ جاتی ہے، تنگدستی آ جاتی ہے، دیکھیں آپ اپنی ذات کے اوپر، میں اپنی ذات کے اوپر تجربہ کر کے دیکھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہم خدا کی طرف ملتفت ہو جاتے ہیں، بڑے خلوص سے نمازیں پڑھنے لگ پڑتے ہیں۔ اس وقت جو خلوص کا جو عالم ہوتا ہے وہ ہماری عام نمازوں کے اندر نہیں۔ اگر جتنی خصلت، یہ والی خصلت جو ہے وہ کفار کے ساتھ خاص کیا ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ابتلا اور آزمائش کے ٹائم پہ تم اللہ کو یاد کرو۔ جو کفار انہوں نے مخاطب کیا، اللہ نے یہ جملہ کفار کے لیے کہا ہے، لیکن افسوس، صد افسوس کہ اگر مومن دوسرا ہم مومن ہوتے ہوئے بھی اس چیز کے اندر مبتلا ہیں کہ سختی اور آزمائش آ جائے تو اللہ کو یاد کرو، فراوانی یہ نعمت ہو تو اللہ کو بلا دو۔
عزیزان محترم، آزمائش کے ٹائم پر اگر پیچھے ہٹ جائیں گے تو دیکھ قوم بولا کبھی کامیابی ملتی. دین نتیجہ مسلک بھی کا ہمارے عقائد کے اوپر، ہمارے رسوم اور رواج کے اوپر ابتلا نہ آزمائشوں میں نہ متی فرض کچھ کا ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ تحقیق کے دنیا میں آپ لوگوں کو قدم رکھنا چاہیے تھا. دین کو مت چلا وقت تھی، دین کو اعجاز کے لیے نہیں یا علماء کرام کے لیے نہیں اترا، دین ہر فرد بشر کے لیے اترا ہوا ہے. میں سے ایک واجب ہے نا، دین یہاں پر جتنے بھی آپ لوگ سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں، کیا آپ لوگوں کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ آیا ہم اپنی ذمہ داریوں کی انتہا جو ہے وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو جو ہے قرآن حاضرہ کروانی؟ یہ بولا قرآن کو لیاقنوں پہ سے ضرب ہوں گے چھوک فنائی ہوئے کا. آزمائش ہو منع یا اپنے دامن کو سمیٹ کر جو ہے سائڈ پر نہیں بیٹھ جاتے. جو منافقین کو نہیں علامت ہی کچھ، یہ منافقوں کی علامت تھی. جب ان کے اوپر جنگ مسلط ہوتی، کوئی مشکل آتی، آزمائش آتی، تو قرآن فرماتا ہے ان منافقین کے بارے میں کہ وہ لوگ یہ بہانہ کر کے پیچھے ہٹ جاتے تھے کہ علیہم دائرۃ السوء، کہ ہم مشکلات میں پڑ جائیں گے، اس وجہ سے ہم جو ہے یہاں جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے. دو ذرے میں پیغمبر کہاں سے ہوئے ان کا؟ دین نتی رہبری کا مشکل کیوں ہے؟ نتی مسلکی کا مشکل کیوں ہے؟ نتی عقائد کنی کا مشکل کیوں ہے؟ نتی رسم و رواجی کا مشکل کیوں ہے؟ نتنگامی ہم سب میں سے ہر فرد بشر کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے حصے کی تحقیق کرے. نیا کہتے ہیں نیا لزارہ بایت رمشیش بھی نیا ادھر آیت کو نہیں مطلب تجھے رکھنا، ہم کو یہ بتا سکتے ہیں. میں نے سائنس نہیں پڑھی تو یہ کہنے میں واہ آپ اگر ہم سے یہ سوال کر سکتے ہیں، جدید دور کے اندر یہ سوالات کر سکتے ہیں، یہ بات یہ مسئلے کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر کوئی مسئلہ سائنسی نوعیت کا ہو تو تحقیق یہ نہیں واجب ہوئے. کوئی بھی مسلک، کوئی بھی مذہب صرف اور صرف جو ہے اس مسلک کے ملاؤں کے اوپر منحصر ویکتی نہیں ہے انحصار ان کا صرف ان کے اوپر، بلکہ دین ان کے مسلک کے تمام ڈاکٹرز، انجینئر سب انوالو ہیں. تب جا کر جو ہے مسلک کو ترقی ہوئے، ترویج ہوئے، عروج کے طور میں. یہ تھا سمجھ تو یا ہم سب میں سے کسی کی بھی سوچ ہو سکتی ہے کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے بس وہی بشر ہے، نہ اس پورے
یہی عید، یہی مجالس، یہی محافل بیان کر 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 کے مر میچس کنگون جن کی محفلوں کے اندر اہل بیت تذکرہ بھی کو گناہ شیشوین با، جن کی محفلوں کے اندر اہل بیت کا تذکرہ رافضی ہونے کے برابر تھا. آج دے علماء گنی میں عزت کرتا ہوں، ان کے میں دل سے عزت کرتا ہوں. یا ادھا ویڈیو کلپ کنشتیت ہے، آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں، میں سکتے ہیں. وہی علماء کرام، میں پھر بولتا ہوں کہ میں دل سے عزت کرتا ہوں. وہی علماء کرام اہل بیت اطہار کی فضائل بیان کرنے شروع ہو گئے. وہی علماء کرام آج حسین کے غم میں رونے کو سنت قرار دیں. اور انہی علماء کرام کو گناہ درجہ لگ چکا ہوں. وہ فرما رہے ہیں چیزیں یہ پتا ہے نا، شاید آپ لوگوں میں سے بہت سارے جوانوں نے وہ کلپ سن لیا. منتا میں نام نہیں لے رہا، چاہے ان کو زید مین، لیکن ادھر سنا ویسی تو زید کہ خواب انہوں بشارت ہو گیا، خواب میں بشارت ہو گئی. چیز ہے کہ آپ کو ہم نے اپنے در کا میراثی بنا لیا، اور اس بات کے اوپر پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے. یعنی یہ چیزیں بیان کر کے دے علماء کو اللہ بشارت ہوا نہیں ہو نتالا بدبخ بخشیسی شکوک انسان سنا ماتم کر سکتے. حالانکہ یہی ماتم، یہی سینہ زنی یہاں سے تو انجینئر نذیر صاحب اسی شوکری بھی سیکھتی زندہ و جاوید کا ماتم کیوں دے اپنے علاقے کا معجزہ بیان کر رہے ہیں. یہی علم، یہی تعزیے، یہی زنبان نکالنے کے بارے میں ان کے اپنے گاؤں کے اندر جو ہے اختلافات پیدا ہوتے. یہ راوی آج بھی زندہ ہیں. اس کا موقع ہے بھی سو موبائل کو پورے 100 میں یار راوی سے میرا آپ لوگ کنفرم کرو، ویڈیو بناؤ. اختلافات ہونا جو میں من دم سے نا چگس. فیصلہ یہ ہوا کہ خانقاہ کے اندر جو چراغ پہلے زمانے میں بجلی نہیں تھی تو مسجد کے اندر روشنی کے لیے چراغ استعمال ہوتا ہے. یہ واقعی اردو سے نہیں ہے، اردو سے تھی. راوی دوسرے ساتھ زندہ ہے تو ہمیں جو اگر کنفرم ہے البتہ شوقی اردو جو کیا بھی راوی زندہ ہے یا نہیں ہے جو اس معجزے کے اندر شامل ہے. آنکھوں دیکھا حال جسے بیان کیا ہوا خود سی طرح نہیں ہو کہ فیصلہ یہ ہوا کہ ہم مسجد کے تمام جو چراغ ہیں ان کو پانی سے دھوئیں گے، اور اس کام کے لیے جو یہ راوی ہے اسی کو منتخب کیا. یہ وہ کہتا ہے میں نے ریت سے جو ہے ان چراغوں کو ریت سے دھویا، دھونے کے بعد اس کے اندر پانی بھرا ہے. فیصلہ یہ ہوا تھا کہ پانی سے جلا کر دکھائیں گے. اگر چراغ پانی سے روشن ہو گیا تو یہ عالم، یہ تعزیے جاری رہیں گے، ورنہ آج سے ختم. یہ کہتا ہے دوست
کریں گاؤں جانے والے ضرور ملے جا کے ان سے کہ 100 میں مہندے اور جاچک مبر بھی 5 سے 7 دن لکھا ہوا ہے کہ 5 سے 7 دن تک پانی پر جو ہے وہ یا دعوت دینا ہے یہ اس ایک دعوے کے لیے کہ یہ چیزیں صحیح ہیں یا نہیں آتی مسئلہ کہ یہ پھر میں نہ یا پر دوست پھر میں دے یہ موجود بھی سوئی آپ کے درمیان وہ معجزات ہو چکے ہیں لیکن ابتدا کی قوم آنا رہے آزمائش کی قوم آنا تحقیق میں بر اللہ ہم لوگ پیچھے رہ گئے حضرت ابراہیم نے وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ اموال میں جب حضرت ابراہیم کے اوپر ابراہیم کو ابتلا میں کس طرح کیا کہ فرشتوں نے کہا پروردگار ہم ابراہیم کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہا جاؤ امتحان ابراہیم کے پاس فرشتے آئے اور ذکر خداوندی شروع کر دی وہ ذکر اتنا پرلطف تھا کہ خلیل اللہ کو پسند آیا جب آواز سنی فرشتوں کے پاس آ گئے کہا کہ جو ذکر تم لوگ کر رہے تھے وہ دوبارہ ایک دفعہ فرشتوں نے آزمائش کے لیے کہا ابراہیم ہم یہ ذکر بغیر عوض کے نہیں کریں گے 3 حصوں میں حضرت ابراہیم نے اپنا پورا مال لٹا دیا 3 دفعہ ذکر سنیا اور جب اجرت دینے کے لیے اور کچھ نہ رہا تو حضرت ابراہیم نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ میں تمہاری ان بکریوں کا خیال رکھوں گا اس ریوڑ کا خیال رکھوں گا مجھے نوکری پہ رکھ دو اسے کر سکتا یعنی مطلب جو حضرت ابراہیم سے امتحانات لیے جا رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹ رہے بلکہ زادتہم ایمان کی مثل بن گئے مثل تو کیا پوری تفسیر بن گئے حضرت ابراہیم کہ یہ ابتلا اور یہ آزمائشیں ان کے ایمان کو کم نہیں کرتی بلکہ زیادہ کر دیتی والانفس جناب ابراہیم کو نمرودیوں نے آگ میں پھینکنے کی پلاننگ کی پیچھے نہیں ہٹے عزیزان ہوتا تواریخ میں تو یہ بھی آتا ہے کہ حضرت جبریل تک نیچے نازل ہوئے اور فرمایا ابراہیم اگر تیری خواہش ہے تو میں اس آگ کو انہی نمرودیوں کے گھروں تک پہنچا سکتا ہوں کہا میرا محبوب دیکھ عشق کی وہ داستان رقم کر دی ابراہیم علیہ السلام نے کہ تاریخ کے اندر اس کی مثال دی آزمائش بانفس نفس کا آزمائش وہ منا رہے آگ ہے اور چھوٹی موٹی آگ نہیں پورے شہر کے لوگوں نے جو ہے لکڑیاں جمع کر دی تھی وہاں اور لکھا جاتا ہے کہ اس آگ سے کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار پاتا تھا اتنی عظیم آگ ہواؤں نے آ کر مدد کرنے کا کہا ابراہیم بے نیاز ہے جنات نے آ کر مدد کرنے کا کہا ابراہیم بے نیاز ہیں بالآخر حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا لیکن کیا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم اے آگ میرے ابراہیم کو جلانے کی کوشش بھی مت کرنا اور ٹھنڈی ہو جانا کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا تو حضرت ابراہیم گرمی سے جل نہیں رہے تھے بلکہ ٹھنڈک سے جو ہے زپٹتے جا رہے تھے اللہ نے فرمایا سلام علی ابراہیم
ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جائے. اگرچہ یہ خداوند عالم کے قضاء الہی میں سے تھا کہ آگ نے جلانا ہے، لیکن جب خلیل اس میں آ جاتا ہے تو اللہ کے وہ قضاء بھی جو ہے تبدیل ہو جاتی. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے اس امتحان کو بھی بڑی کامیابی کے ساتھ پورا کر لیا. والثمرات بہت مشہور ہو گیا. کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کہا گیا. من نے مویشی 3 دن تک انتظار کیا کیونکہ بچے کا غم جو ہے بڑا سخت ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی قوم من حیث القوم آزمائی اس میں خدا رب العالمین سے کس چیز کے لیے؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ بنی اسرائیل کے جتنے بھی بچے ہیں، بیٹے ہیں، ان کو ذبح کر دیتے. یذبحون ذبح بالکل. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو بچوں کے بارے میں جو امتحان لیا گیا تھا، ان سے ابتلا دی گئی تھی. اس کو کیا کہا؟ اِنَّهُ مِن بَلَاءِ الْعَظِيمِ. آیت اگر میں غلط نہیں پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو ہے بہت بڑے آزمائش میں گزارا. بچوں کا کل پرسوں جو موضوع میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا تھا، اس میں یہ بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ ماں باپ کے لیے بچہ کیا حیثیت ہے، اس کے لیے کیا درد جو ہے اپنے سینے میں رکھتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو 3 دن تک یہ خواب نظر آتا رہا. 3 دن تک یہاں سے عمل مبس تھی. تیسرے دن بیٹے سے کہا یا بنی انی ارا فی المنام ان اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹا میں 3 دن سے جو ہے تمہیں ذبح کرتے ہوئے خواب میں دیکھ رہا ہوں، تمہاری کیا رائے؟ تو اسماعیل نے جو قربان ہونا پسند کر دیا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام کو جب آخری وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا. وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ. ہم نے ندا کی جب فَلَمَّا تَلَّهُ لِلْجَبِينِ فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. جب وہ دونوں سر تسلیم خم ہو گئے اور ابراہیم نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، تب اللہ تعالیٰ نے ندا کی فَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ. اے میرے خلیل ابراہیم قد صدقت رؤیایا، تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، اب تمہیں اسماعیل کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں. فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ہم نے اس کا فدیہ ذبح عظیم کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام وہ ہستی جنہوں نے ان 5 امتحانات کو اللہ کی بارگاہ میں دیا. اور صبر کا وہ نمونہ پیش کیا ہے کہ آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے ہر ایک امتحان کو الگ الگ جگہوں پر یاد کیا جائے. اور اسے جو ہے اپنے ایمان کو جلا دینے کا ذریعہ سمجھا. تاریخ بشریت کے اندر یہ
علی نبی علیہ السلام کے وہ بھی پوری زندگی کے اندر ریلے میں چلے گئے بھی ایک ایک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان دیے. 90 سال کا عرصہ ہے ان امتحانات کے درمیان. یعنی حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی جب عمر مبارک تاریخ لکھتی ہے کہ 90 سال کی ہو تب حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اور جب وہ فلما بلغ معه السعي اتنے بڑے ہو گئے کہ ان کے ساتھ جو ہے چلنے پھرنے لگ پڑے تو یہ حکم نازل. یعنی 100 سال آپ عرصہ رکھیں. 100 سال کے درمیان ان 5 امتحانات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا. عزیزان پوری تاریخ انسانیت کے اندر ایک اور بھی شخص ہے جس سے یہ 5 امتحانات لیے گئے. 5 سال میں نہیں, 10 سال میں نہیں, 10 سال میں نہیں, 5 سال میں نہیں, 5 دنوں میں نہیں, صرف ایک دن. ایسی ذات جو ہے آپ کو پوری تاریخ انسانیت میں نہیں ملے گی جس سے یہ 5 امتحانات ایک ہی جگہ پر ملے گی. صبح عاشور آذان علی اکبر سے جو آغاز ہوتا ہے اور عصر عاشور مولا حسین علیہ السلام کے سجدے پر جو دن تمام ہوتا ہے, اس عرصے کے اندر مولا حسین سے یہ تمام امتحانات. عزیزان محترم, اتنا پیغام ہے. تقریباً آج سے یہ مجلسیں تقریباً تمام ہو گیا. صرف جو ہے شام میں غریباً کی مجلس ہے. کربلا راہ ہدایت, ان الحسین مصباح الہدی و سکینۃ النجات. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے, وہ سفینۃ النجات, دیکھو نجات کی کشتی بھی ہے. اگر اس ہدایت کے چراغ سے آپ لوگوں نے ہدایت نہ لی, اس نجات کی کشتی میں اگر آپ سوار ہو کے دنیا کا سفر طے نہیں کریں گے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق. حسین کے اس چراغ سے اگر تم نے ہدایت نہ لی, اگر اس کشتی میں سوار نہ ہوئے تو دنیا کے اندر غرق ہو کے رہ جاؤ گے. غرق کے دنیا میں بھی مقدر ہوئے. اہلیان نربش یہ تھی مسلک کو شاہ سعید علیہ الرحمہ قول مطابق وَأُبَيِّنُ الشَّرِيَّةَ الْمُحَمَّدِيَّةَ كَمَا كَانَتْ فِي زَمَنِهِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ. شریعت محمدیہ فتاوی نربخش کے مطابق وہ مسلک حقہ ہے جس نے افراط و تفریط کو جو ہے بہت دور پھینکا. متوسط دین ہر لفظ کو دین و توسط کے دل ضرورت یوب نہ رہے, صرف ایک ضرورت ہے
اتنگ عملہ دی شارگو مسئلہ بھی دکھ پو درد پو اتنگ عملہ یدی سنی ہو. آپ لوگ اپنے اپنے سینوں میں رکھیں. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم لوگ اللہ کے دین کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. ویثبت اقدامکم تمہارے قدم جو ہے مضبوط کر دے گا. یہاں مدد میں تحیب مسئلہ کے نوربخشیت تابناک ماضی رکھتی ہے. تابناک ماضی. لیکن عبرتناک حال پہ پہنچی ہوئی. ہر کوئی جو ہے اپنا پہلو جو ہے سمیٹ رہا ہے. تنخواہ میں مخصوص دیتی چلتے لیکن مولا علی سی کسل بھی اوپر تو کچھ درد ہیں بیان بھی لازمی. امتحان ہونا رہے مولا حسین صحبے سے مطالب بیوں مروز بھی. ہر امتحان پہ آپ نے صبر کرنا. آج میرا مولا کربلا کی اس تپتی ہوئی زمین پر 3 دن کا بھوکا پیاسا انکار بیعت یزید پر ڈٹا ہوا. دے ہمت وہ حوصلہ آپ نے کربلا سے لینا ہے. دن مجالس کن دن محافل کن. یہ مجلسیں یہ محافل آپ کو حسین سے جوڑ رہی ہیں. اور حسین کون ہے؟ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یدرین اذا دلتنی. آج سے آپ لوگوں نے اپنے دل کے اندر اپنے دین کو زندہ کرنا ہے. یا مسئلہ کو زندہ کرے زندہ سونا رہی تھا کربلائی. حسین تپتی ہوئی دھوپ پر تپتی ہوئی ریت پر اپنے تمام خاندان کو ذبح کروا کے بھی ڈٹ کے کھڑے. ادھر مشکل چکونا ہمیں ایک مشکل آ جائے تو ہم پیچھے ہٹ جائیں. کہاں کے حسینی کہلائیں گے؟ بس عزیزان محترم دلی آخری پیغام کوئی نہیں. اتنی شزدے یہ مسئلہ کو شارکو سوسل پیر اگر آپ لوگوں نے اپنا حصہ نہیں ڈالا امتحان کے لیے تیار نہ ہوئے تو نتی نام نشان مٹائے گا. نتنگ نتی ذمہ داری سنبھال گوش. کربلا میں آج میرا مولا جب قاسم کو پیش کر چکا, جب علی اکبر کو پیش کر چکا, جب مولا عباس کے دونوں بازو پیش کر چکے, جب علی اصغر کے ننھے گلے کے اوپر 30 تیر بھی برداشت کر چکے اور علی اصغر کی ننھی سی قبر بنا کر ان کو دفنا بھی چکے, تو تاریخ کربلا لکھتی ہے کہ میرا مولا خیام حسینی سے ایک دفعہ باہر نکل کر آتے ہیں. فنظر یمینا و یسارا, اور بڑی
بڑی مظلومیت کی حالت میں ایک دفعہ دائیں مڑ کر دیکھتے ہیں، ایک دفعہ بائیں مڑ کر دیکھتے ہیں، اور بڑی یاس اور حسرت کے ساتھ پکارتے ہیں، اے میرے دلیروں، اے میرے جوانوں، اے میرے عزیزوں، تم کہاں ہو؟ آج حسین تنہا ہو چکا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب کربلا کی یہ آخری لمحات آئے تو مولا حسین علیہ السلام جناب زینب کے پاس آخری ودا کے لیے آئے۔ کیوں؟ کیونکہ اشقیاء کی طرف سے حل من مبارز یا حسین، حسین کوئی بچہ ہے؟ اگر بچہ ہے تو جنگ کے لیے بھیجو، ندا آتی لہریں گی۔ میرے مولا کے پاس انصار نہ رہے، اولاد نہ رہی، صرف تنہا اپنی ذات، اور میرا مولا اپنی ذات کا آخری امتحان دینے کے لیے تیار۔ باقی تمام امتحانات ہو چکے، مال دنیا مولا حسین کے پاس اسی دن ہی ختم ہو چکی جب کربلا میں پہنچے۔ بچے عصر عاشور تک سب کے سب ختم ہو چکے، انصار سب کے سب جو ہے راہ خدا میں شہید ہو چکے ہیں، تمام امتحانات ہو چکے، اب صرف ایک امتحان باقی ہے کہ اپنا سر خدا کی راہ میں پیش کریں۔ حضرت زینب اولیاء کے پاس تشریف لائے، بہن کو وصیتیں کی، بہن زینب دیکھو کربلا کی اس تپتی ہوئی زمین پر جب میرا لاشِ اطہر پامال ہو جائے گا تو زینب دیکھنا تمہیں اسیر بنایا جائے گا، اس وقت زینب دیکھنا بے صبری کا مظاہرہ مت کرنا، نانا کی امت کے لیے بددعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھانا۔ دیکھو زینب، میری ایک چھوٹی سی بچی ہے، یہ میرے سینے پہ سونے کی عادی ہے، اس کا خیال رکھنا، اس کو بابا کی یاد نہ آنے۔ زینب تمہاری رضا چھینی جائے گی، صبر کرنا، تم پر تازیانے برسیں گے، صبر کرنا۔ تم کوفہ و شام کی شہزادی رہ چکی ہو، تمہیں اسی بازار میں لے کر جائیں گے بلوے عام کے اندر۔ زینب صبر کا دامن مت چھوڑنا، امت کے لیے بددعا نہ کر دینا۔ ایک دفعہ جناب زہرا، روایتوں میں آتا ہے، جناب زہرا تسبیح پڑھتے ہوئے نماز صبح کے بعد نیند کے عالم میں چلی گئی۔ تاریخ لکھتی ہے کہ اس دن سورج
زینب کو وصیت کرنے کے بعد میرا مولا اپنے بیٹے بیمار بیٹے جو بھی 2 محرم سے ہردشی کی حالت میں ہیں، بیمار کربلا کی طرح میں تشریف لاتے ہیں. تاریخ لکھتی ہے جب میرا مولا وصیتیں کرنے کے لیے جناب زین العبا کے خیمے میں تشریف لاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ زین العبا غشی کے عالم میں ہی ہے. زینب سے کہتے ہیں بہن زینب زین العبا کو اٹھاؤ، اسے میں نے وصیتیں کرنی ہیں. جب حضرت زینب اپنے بھتیجے کے پاس آتی ہیں، زین العبا کو اٹھاتی ہیں، عباد اٹھئیے بابا آئے آپ سے آخری ملاقات ہو. تاریخ لکھتی ہے حضرت زین العبا کو ہوش آتا ہے. مولا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ایک دفعہ نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بوڑھا شخص کھڑا ہے سامنے جس کی کمر جھکی ہوئی ہے. پھوپھی زینب سے عرض کرتے ہیں پھوپھی اماں یہ کون ہے؟ پھوپھی فرماتی ہے بیٹا تیرا بابا ہے. بابا عباس، بابا چچا عباس کہاں ہے؟ بابا بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ بابا قاسم کہاں ہے؟ ہر ایک کے جواب میں میرا مولا کہتا رہا بیٹا قد قتل بیٹا سب کو قتل کر دیا گیا. پروردگار عالم مجھے تیری عزت کو جلالت کا واسطہ، عرش و کرسی لوح و قلم کا واسطہ، پروردگار عالم 1,24,000 انبیاء کرام کی تبلیغ رسالت کا واسطہ. تیری وحدانیت کو پھیلانے کے لیے پروردگار ان انبیاء نے جو مصائب و آلام اس راہ میں برداشت کی، پروردگار ان تمام مصیبتوں کا، ان تمام امتحانوں کا واسطہ. پروردگار عالم 1,24,000 انبیاء میں سے کچھ تیرے محبوب ترین بندے ہیں جنہیں ہم اولو العزم پیغمبر کہتے ہیں. پروردگار تجھے اولو العزم پیغمبران الہیہ کا واسطہ. آمین یا اللہ. پروردگار عالم ان میں سے بھی ایک ان کے سردار ہیں محمد مصطفیٰ شفیع المذنبین رحمت للعالمین کی ذات اقدس، جنہیں تمام انبیاء پر تو نے اپنا سردار بنا کر بھیجا. پروردگار عالم اس نبی محتشم کہ اس دین اسلام کی تبلیغ کے اندر 23 سال بمشقت انہوں نے تبلیغ رسالت میں برداشت کی. پروردگار اس تبلیغ اسلام میں آنے والی ان مشقتوں کا واسطہ، پروردگار عالم ان مشقتوں پر کیے جانے والے صبر کا واسطہ، پروردگار عالم پنجتن پاک 14 معصومین 12 امام کی امامت کا واسطہ، پروردگار عالم شہدائے اسلام خصوصاً شہدائے کربلا کا واسطہ، پروردگار عالم اسیران اسلام خصوصاً اسیران کربلا کا واسطہ، پروردگار عالم حضرت مولا امام زین العابدین علیہ السلام کی بیماری کا واسطہ. پروردگار عالم کربلا کے اس میدان میں میرے مولا امام زین العابدین نے اتنے غم سہے کہ تاریخ لکھتی ہے کہ 40 سال تک میرا مولا دن رات روتا رہا. دن رات الشام کہہ کر روتا رہا. میرے اس غیرت مند امام کو
واسطہ، پروردگار اس گریہ کا واسطہ جو مولا امام حسین العابدین 40 سال تک کرتے رہے۔ پروردگار عالم حضرت علی اکبر نے اپنی ایک چھوٹی بہن مدینہ میں چھوڑ کر آیا تھا۔ حضرت صغرا اپنے بھائی سے آخری لمحات تک ملنے کے لیے تڑپتی رہی اور کہتی رہی کاش میرے بھائی کا چہرہ ایک دفعہ مجھے نظر آ جاتا۔ پروردگار عالم جناب صغرا پر آنے والی ان تمام مصیبتوں کا واسطہ، پروردگار عالم میرے مولا امام حسین نے کربلا کے میدان میں تیری بارگاہ عالیہ میں بہت بڑے بڑے امتحانات پیش کیے ہیں پروردگار۔ ان امتحانات پہ میرے مولا کا دل بھی دکھا ہوگا پروردگار۔ جو تکلیف میرے مولا امام حسین علیہ السلام کے دل اتھر پر گزری، پروردگار عالم اس غم و عالم کا واسطہ دے کر تیری بارگاہ عالیہ میں دست بدعا ہے۔ پروردگار عالم حاضرین محفل، غائبین محفل، پروردگار جو لوگ خصوصی دعا کے لیے تمنا کر رہے ہیں پروردگار عالم، بالخصوص ذہنی توازن کی درستگی کے لیے خصوصی دعا کی اپیل کی گئی ہے۔ پروردگار عالم میرے نوجوان بے روزگار ہیں، پروردگار روزگار کے لیے دعا کی گئی ہے۔ امتحانات میں خصوصی کامیابی کے لیے خصوصی دعا کی اپیل کی گئی ہے۔ پروردگار عالم تیری بارگاہ میں ان بندوں نے صحت کی اپیل کی ہے، پروردگار انہوں نے تیرے سے صحت کی درخواست کی ہے۔ پروردگار عالم مرحومین کی مغفرت کی پروردگار عالم تیری بارگاہ میں التجا کی ہے۔ پروردگار عالم بہت ساروں نے بہت ساری حالتیں بیان کی ہیں جنہیں میں نام لے کر نہیں بتا سکتا۔ پروردگار عالم جس قسم کی بھی حاجات اپنے دل میں رکھ کر مولا حسین علیہ السلام کے غم میں رونے کے لیے یہ فرش عزا بچھایا ہے، پروردگار جس کسی نے بھی جانی، قولی، فعلی، مالی جس قسم کی بھی امداد کی ہے، پروردگار اگر کوئی اس کے گھر پر بیمار ہے، پروردگار بیمار کربلا کے صدقے میں اسے شفائے کاملہ، عاجلہ اور مستمرہ عطا فرما۔ پروردگار عالم جس کسی نے اپنے مرحوم کی بخشش کے لیے پروردگار عالم عطیات دیے ہیں، نذرات دیے ہیں، پروردگار عالم کسی خدمت کو انجام دیا ہے، تیری بارگاہ عالیہ میں دست بدعا ہے۔ ہم آنسوؤں کے ساتھ، دل محزون کے ساتھ تیری بارگاہ عالیہ میں دست بدعا ہے، پروردگار عالم ان کے تمام مرحومین کی مغفرت ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم جس کسی نے روزگار کے لیے دیا ہے، پروردگار ان تمام بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ پروردگار عالم انہیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، رزق حرام سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمارے نوجوانوں میں سے ایک نوجوان ہمیشہ میرے سے یہ اپیل کرتا رہتا ہے کہ میرے لیے خصوصی دعا کی جائے۔ پروردگار عالم میرے اس نوجوان کو جس قسم کے بھی مسائل ہیں، پروردگار عالم علی اکبر کے صدقے میں پروردگار اس نوجوان کے تمام مسائل کو حل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم اگر کوئی صحت کا مسئلہ ہے، پروردگار انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمیں ایک موذی مرض میں مبتلا ہے، پروردگار عالم اس ابتلا کو ہم سے جلد از جلد دور ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم جو اس مرض میں مبتلا ہے، پروردگار عالم اسے جلد از جلد شفا یاب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بالخصوص پروردگار عالم ایک معصوم بچہ ہے جس کی نظریں کمزور ہوتی جا رہی ہیں، پروردگار عالم ہم نے سنا ہے کہ یعقوب علیہ نبی علیہ السلام اپنے بیٹے کے غم میں رو رو کر اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی بصارت چلی گئی، اور میرے پروردگار تو نے ان کی شفا یابی ان کے بیٹے کی قمیص سے کی۔ پروردگار عالم آج ہم مولا حسین کو وسیلہ بنا کر تیری بارگاہ عالیہ میں دست بدعا ہے، پروردگار اس
بچے کی نور نظر کو پروردگار عالم ٹھیک ہونے کی توفیق عطا فرما، اس کی نور بصارت میں اضافہ عطا فرما۔ پروردگار عالم اس گھرانے نے پروردگار مجالس کی محافل کی خدمات کی ہے، پروردگار اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگار عالم ہمارے مسافرین بالخصوص جو اس ملک سے دربدر ہوئے پروردگار اپنے ملک سے جو سفر کی حالت میں پروردگار سفر کربلا کا واسطہ دیتے ہوئے ان مسافرین کے لیے دستبد ہوئے پروردگار انہیں اپنے منزل مقصود پر بحفاظت پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ان کو اپنے اپنے گھروں میں لوٹ کر آنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ان کی حفاظت فرما، دیار غیر میں ان کی حفاظت فرما، ان کے ایمان کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کو اپنے اپنے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم گناہگار ہیں، ہم خطاکار ہیں، ہم سے ہر لحظہ گناہ اور خطا ہوتے پروردگار مولا حسین کے صدقے میں ہم تیری بارگاہ عالیہ میں اپنے گناہوں کی توبہ طلب کرتے ہیں۔ پروردگار ہم سب کے گناہوں کو بخشش ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمارے مرحومین کو غریق رحمت غریق مغفرت ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بالخصوص پروردگار عالم اس محافل کے ان مجالس کے ہمارے بہت سے خادم اس دنیا سے گزر چکے ہیں پروردگار عالم، بالخصوص میرے یونس بھائی، شکور بھائی، پروردگار ایک عرصے تک تیری محافل اور مجالس کی خدمت کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم حسین جو ہمارا بچہ تھا پروردگار ان محافل اور مجالس کا خدمت گار تھا پروردگار ان محافل اور مجالس کے صدقے میں ان تمام بچوں کی ارواح کو قبور میں سکون عطا فرما۔ پروردگار عالم محمد اور آل محمد کے جوار میں جگہ عطا فرما۔ بروز قیامت ہم سب کو محمد اور آل محمد کے جوار میں جگہ عطا فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو آل محمد کی شفاعت سے بہرہور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد عزادان سید الشہداء۔ بس آخری چند لمحات، اس کے بعد آپ کی زحمتیں تمام، میرا مولا کچھ لحظوں کے لیے آپ کا مہمان ہے، اس کے بعد نہ معلوم کیا اگلا سال ہمارے نصیب میں ہو یا نہ ہو، ہم مولا حسین پر اپنے آنسو بہانے کے لیے آ سکے یا نہ آ سکے، آج آخری موقع سمجھ کر اپنے مولا کو گریہ کر لیجئے، کیونکہ یہ گریہ کے آنسو صرف گریہ کے آنسو نہیں ہے، کل حضرت زہرا جناب زہرا آپ کے لیے دستبد ہوا ہوں گے کہ میرے مولا میرے حسین پر رونے والوں کی جب تک شفاعت نہیں کرے گا اس وقت تک زہرا جنت میں نہیں جائے گی۔ میرا مولا حسین چند لمحات کا مہمان ہے، آزادان سید الشہداء چند لمحات ہیں۔ میرے مولا حسین کے بارے میں لکھتے ہیں جب وصیت کر کے میرا مولا جنگ کے لیے تیار ہو رہا تھا تو اپنے اوپر رسول اللہ کی امامہ رکھا، رسول اللہ کی قبا پہنی، تلوار حیدری کو اپنے ساتھ حمائل کیا، اور جب گھوڑے پر تشریف لائے ذوالجناح پر آنے کی باری آئی تو آج صبح سے لے کر شام تک جو سوار ذوالجناح پر سواری کرتا میرا مولا خود اسے تیار کرتا، خود اسے جو ہے ذوالجناح پر سوار کرتا، ابھی تک سوار کرتا ہوا تھا۔ جب غریب کی باری آئے ایک دفعہ دائیں طرف دیکھا، ایک طرف بائیں طرف دیکھا، ایک آس بری اور فرمایا اب اس غریب حسین کو سوار کرنے والا کون ہے؟ جناب زینب اولیاء آگے بڑھی، مولا کوئی ہو نہ ہو تیری غریب بہن موجود ہے، میں سوار کراؤں گی۔ فاطمہ کی بیٹی آگے بڑھی، فاطمہ کے لال کو سوار کیا، ایک دفعہ ایڑ لگانی چاہیے۔ ذوالجناح نے آگے بڑھنے سے انکار کیا، کہا
فرمایا ذوالجنا کیا حسین اتنا غریب ہوگا کہ تو بھی میرا ساتھ چھوڑ رہا ہے؟ ذوالجنا نے اپنی نگاہیں نیچی کی جیسے زبانہ بے زبانی میں کہہ رہا ہو مولا میری کیا جرات کہ حسین کا ساتھ چھوڑ دو۔ مولا قدموں کی طرف نظر کیجئے، جب میرے مولا نے ذوالجنا کے قدموں کی طرف نگاہ کی ایک ننھی بچی ذوالجنا سے لپٹی ہوئی ہے، میرے بابا کو نہ لے جا۔ ذوالجنا آج صبح سے لے کر شام تک جس چیز کو بھی تو میدان کارزار میں لے کر گیا وہ واپس نہیں آیا۔ ذوالجنا میرے بابا کو نہ لے جا۔ میرے مظلوم امام نے ذوالجنا سے نیچے آ کر اپنی بیٹی سکینہ کو آخری دفعہ اپنے سینے سے لگایا۔ بیٹی کو وصیت کی سکینہ دیکھو آج آخری دفعہ بابا کے سینے پر سو رہی ہو، آئندہ بابا کے سینے پر سونے کی ضد مت کرنا۔ سکینہ بابا کے بعد تمہاری بالیاں چھینی جائیں گی، تمہیں تماچے پڑیں گے، سکینہ کو دعا مت کرنا۔ قصہ مختصر میرا پیاسا ایمان ذوالجنا پر سوار ہوا، فوج اشقیاء کے درمیان پہنچا، حجت خدا تھا۔ ایک دفعہ فوج اشقیاء کی طرف رخ کر کے ایک دفعہ فرمایا حل من ناصر ینصرنا، کیا کوئی حسین غریب کی مدد کرنے والا ہے؟ جب آواز نہ آئی تو ایک شقی نے کہا حسین یا بیعت کر لو یا شہادت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو میرے مولا حسین نے ایک دفعہ ڈٹ کر کہا مثلی لا یضیع مثلہ، کہ حسین جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، میں اپنی گردن دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر نانا کا دین حسین کی گردن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تو آؤ اے تلواروں، اے نیزوں، حسین پر برس کرو۔ اور حسین نے ایسی جنگ کی ابتدا ہوئی۔ ازاداران سید الشہداء تاریخ کربلا لکھتی ہے میرے مولا حسین نے ایسی جنگ کی کہ جب تلوار حیدری جس طرف اٹھتی میمنہ کی طرف اٹھتی تو میمنہ ٹوٹ جاتی، میسرہ کی طرف اٹھتی تو میسرہ اٹھ جاتی۔ میرا مولا حسین بار بار یہ آواز دے کر یہ کہتا کہ آؤ ایک 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھ لو، آئیے میرے بابا علی دیکھیے حسین کیسے جنگ کرتا ہے، آؤ پاس ڈالو پیاسے کی جنگ دیکھو۔ میرا مولا جنگ کرتا رہا، اشقیاء کٹ کر گرتے رہے۔ تاریخ لکھتی ہے کربلا کے میدان میں عصر عاشور کی اذانوں کی آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر، اور ساتھ میں حاتم غیبی کی آواز بلند ہوئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ میرے مولا نے ذوالفقار کو نیام میں رکھا، کلمہ گویا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہر طرف سے ظلم کے تیر برسنے شروع ہوئے،
لاشیں پر زمین کربلا پر آ رہی تھی تو مولا امام زمانہ کی سیرت میں لکھا جاتا ہے مولا فرماتے ہیں سلام میرے اس غریب دادا پر جس کا لاشا نہ زمین پر تھا نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا اور زین اور زمین کے درمیان آسمان کربلا سے جب میرے مولا کا لاش آیا تھا کربلا کی زمین پر آیا تو دائیں طرف کے تیر بائیں طرف پہ وصل ہوئے میرے مولا نے آخری سجدہ کیا زمین کربلا پر ملعون ملعون شبن آیا میرے مولا کے سینے میں خون آیا میرے مولا کا سر اقدس جدا ہوا زمین کربلا پر حاطب غیبی کی آواز بلند ہوئی الا قد قتل الحسین بیرج کربلا یہاں سے سید سجاد کے سلام کی آواز ہے السلام علیکہ یا غریب الغربہ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب زينب العزير يقبل يوسف ترمتر زينب العزير شاه حسين